اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، اکثر و بیشتر یہ مسئلے درپیش ہیں، ہر انسان کو درپیش ہیں۔ پانی، ہر انسان کا پانی سے واسطہ ہے اور ہر مسلمان اپنے آپ کو پاک بھی کرتا ہے پانی کے ساتھ، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، طہارت کرتا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ کس پانی سے وضو، غسل یا طہارت کی جا سکتی ہے اور کون سے پانی کے ساتھ وضو، غسل یا طہارت نہیں کیا جا سکتا۔ تو پانی کی مین دو قسمیں ہیں، ایک ہے مضاف اور ایک ہے مطلق۔ آب مضاف جس کو کہا جاتا ہے یا آب مطلق کہا جاتا ہے، آپ پانی کو کہتے ہیں فارسی میں آب مطلق، آب مضاف۔ آب مضاف کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آب مضاف وہ پانی ہے کہ جو خالص نہ ہو، جس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہو، چاہے وہ ذاتاً ایسی ہو، مثلا یہ انار کا پانی ہے یا انگور کا پانی ہے یا مالٹے کا پانی ہے، یا خالص پانی میں کوئی چیز شربت ملا دیا گیا، روح افزا، جام شیرین اس میں ملا دیا گیا اور وہ رنگین ہو گیا، یا لیموں کا اس میں شکنجبی بنا دی، تو وہ پانی کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ مضاف پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو، ایک نہر ہو مضاف پانی کی اور کہا جائے کہ اس میں انسان غسل کر لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے، وضو کر لے تو وضو صحیح ہو جائے، تو قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلا کہتے ہیں کہ دودھ کی نہر بھی ہو تو اس میں اگر انسان وضو غسل کرنا چاہے تو قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ وضو غسل ہوگا تو خالص پانی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ مضاف پانی پیا جا سکتا ہے اور وہ پاک ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر پاک پانی کے ساتھ وضو غسل نہیں ہو سکتا ہے۔ پاک وہ پانی کہ جو خود خالص ہے، مثلا نہر کا پانی ہے تو عموماً نہر کا پانی کا جو رنگ ہے اس کو آب خالص ہی کہا جائے گا، اگر وہ یعنی اپنی حد سے زیادہ بڑھ کر جو ہے اس کا رنگ تبدیل نہ ہو تو تب، یعنی عموماً جو نہر کا پانی ہے وہ آب خالص ہی کہا جاتا ہے، اس سے ہو سکتا ہے، اور لہذا آب مضاف پیا جا سکتا ہے لیکن اس سے وضو غسل نہیں کیا جا سکتا۔ آب مطلق، اس کی آگے پھر قسمیں ہیں، خالص پانی کی آگے قسمیں ہیں۔ آب کر ہے، آب کر کی مقدار علماء فرماتے ہیں کہ 377 کلو، 377 کلو گرام یہ کور پانی کی مقدار ہے، یعنی 9 من سے زیادہ بنتا ہے، تقریباً 10 من، 9.5 من، 10 من کے قریب بنتا ہے کور پانی۔ کور پانی کا حکم یہ ہے کہ کور پانی میں اگر کوئی نجس چیز گر جائے، اگر اس کے ساتھ اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ پاک ہے، اور کور پانی میں اگر انسان کوئی اپنے آپ کو، یہ نجس انسان ہے، اگر نجاست عین نہیں ہے تو اس میں وہ ایک ہی مرتبہ مثلاً دھونے کے ساتھ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اس سے زیادہ پانی ہو تو وہ بھی کور ہے۔ لیکن اگر انسان کو شک ہو کہ پہلے کور تھا، اب شک پڑ جائے کہ کور رہا ہے یا نہیں رہا، تو ایسے سمجھے کہ کور ہے، لیکن پہلے کور نہیں تھا، اب شک کرے کہ کور بن گیا ہے یا نہیں بنا، تو اسے چاہیے کہ اس کو کور نہ سمجھے۔ لہذا کور پانی کے ساتھ جو چیز متصل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ایک ہی مرتبہ کور پانی، مثلا ٹینکی کا پانی ہے، اس میں اتنا 10 من پانی ہے، تو اس میں سے اگر ہم شیلنگ کے ساتھ اگر نجس دھوتے ہیں تو ایک مرتبہ جو ہے ڈالنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ کور پانی ہے، قلیل پانی ہے، مثلا قلیل پانی لوٹے کا پانی، آفتابہ ہے، لوٹا ہے، ڈول ہے، ہم اس کو بھر لیتے ہیں تو وہ قلیل پانی ہے۔ قلیل پانی کے ساتھ نجاست دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نجاست دور کر لی جائے، پھر ایک مرتبہ اور اس کے اوپر پانی ڈالا جائے۔ قلیل پانی سے دھونے کا طریقہ اور ہے، اور جاری پانی سے، کور پانی سے دھونے کا طریقہ اور ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ جاری پانی ہے۔ جاری پانی چاہے کور کی مقدار نہ بھی ہو لیکن وہ زمین سے پھوٹ رہا ہے، مثلا وہ جاری ہے، تو
اس میں بھی اگر چیز نجاست، اگر اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا نجاست کی وجہ سے، تو وہ پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ نجس چیز کو اگر نجس چیز اس کے ساتھ مل جائے، متصل ہو جائے، تو ایک ہی مرتبہ اس کے ساتھ ملنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح بارش کا پانی ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو، یعنی بارش برس رہی ہے، تھوڑا ہی ہے، تو تب بھی وہ پاک کر دے گا۔ اور اس طرح کنویں کا پانی ہے، وہ بھی زمین سے پھوٹتا ہے، اور کنویں کا پانی اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اور کی مقدار نہ بھی ہو، تب بھی وہ نجس چیز کو پاک کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بو میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، تو وہ کنویں کا پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا اب واضح ہو گیا کہ آپ پانی کی دو قسمیں، ایک مطلق ہے، ایک مضاف ہے۔ مضاف پانی جس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہو، وہ پاک تو ہوتا ہے، استعمال کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو 5 پانی عرض کیے ہیں، یہ غسل ان سے کیا جا سکتا ہے، وضو بھی ان سے کیا جا سکتا ہے۔